کہتے ہیں محبت کبھی محل دیکھ کر نہیں آتی، وہ نہ تاج پہچانتی ہے نہ غربت سے ڈرتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شہزادی کی جس کے قدموں تلے سونا تھا مگر دل میں سناٹا، اور ایک ایسے غریب لکڑہارے کی جس کے ہاتھوں میں چھالے تھے مگر دل میں سکون اور آنکھوں میں خواب۔ شہزادی کے لیے محل قید خانہ تھا جہاں مسکراہٹیں فرض تھیں اور آنسو چھپائے جاتے تھے، جبکہ لکڑہارے کے لیے جنگل گھر تھا جہاں فاقے تھے مگر آزادی تھی، خاموش راتیں تھیں مگر دل مطمئن تھا۔ پھر ایک دن قدرت نے دو مختلف دنیاؤں کے راستے ایک ہی موڑ پر لا کھڑے کیے۔ نہ یہ ملاقات معمولی تھی نہ اس کے بعد آنے والی آزمائشیں آسان۔ یہ صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ قربانی، صبر اور اس فیصلے کی داستان ہے جو دل اور تخت کے درمیان کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محبت تاج سے زیادہ طاقتور ثابت ہوگی یا ایک لکڑہارے کا مقدر صرف خاموشی میں جل کر راکھ ہو جائے گا؟ یہ کہانی سننے کے بعد دل خاموش نہیں رہے گا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل تھا، اونچی دیواریں، سنہرے دروازے اور پہرے داروں کی سخت نظریں۔ یہاں ایک امیر شہزادی رہتی تھی جس کے پاس ہر خواہش موجود تھی سوائے سکون کے۔ اس کی مسکراہٹ محل کی زینت تو تھی مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا دل دھڑکتا تھا جو خود سے بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی تو لوگوں کو نہیں، اپنی قید کو دیکھتی تھی۔ دوسری طرف شہر سے بہت دور ایک گہرے خاموش جنگل میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں محنت کے نشان تھے، لباس سادہ تھا مگر آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف آزاد روحوں میں ہوتی ہے۔ وہ ہر صبح درختوں سے باتیں کرتا، ہر شام لکڑیوں کے ساتھ اپنی تھکن رکھ دیتا اور رات کو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر دل ہی دل میں خواب بن لیتا۔ ایک دن جب شہزادی محل کی گھٹن سے بچنے کے لیے خاموشی سے جنگل کی طرف نکلی اور لکڑہارا اپنی روزی کی تلاش میں درخت کاٹنے آیا، قدرت نے ان دونوں کے قدم ایک ہی رستے پر لا رکھے۔ شہزادی نے پہلی بار ایسے ہاتھ دیکھے جو سونے سے خالی مگر عزت سے بھرے تھے، اور لکڑہارے نے پہلی بار ایسی آنکھیں دیکھی جن میں دولت نہیں بلکہ تنہائی بول رہی تھی۔ اس لمحے نہ کوئی لفظ بولا گیا نہ کوئی وعدہ کیا گیا مگر دلوں کے بیچ ایک ایسی خاموشی گفتگو شروع ہو چکی تھی جسے وقت بھی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ ملاقات حادثہ نہیں تھی، یہ تقدیر کی پہلی دستک تھی، ایک ایسی کہانی کی جس نے دونوں کی زندگیاں بدل دینی تھی۔ اس پہلی ملاقات کے بعد نہ شہزادی وہی رہی نہ لکڑہارا۔ شہزادی کے قدم اب محل کی راہداریوں میں بھٹکتے تھے مگر دل جنگل کی اس خاموش پگڈنڈی پر اٹکا رہتا جہاں ایک سادہ سا انسان اسے انسان سمجھ کر دیکھتا تھا، شہزادی نہیں۔ اور لکڑہارا، وہ کل تک صرف لکڑیاں کاٹتا تھا، آج ہر درخت کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا، کیا وہ آج آئے گی؟ پھر ملاقات ہونے لگے گی، کبھی دریا کے کنارے، کبھی برگد کے سائے تلے اور کبھی شام کے سنہری لمحوں میں جب سورج ڈھلتا اور دل قریب آ جاتے۔ وہ باتیں کم کرتے تھے مگر خاموشی میں سب کہہ جاتے تھے۔ لکڑہارا اسے بتاتا کہ خوشی روٹی کم ہونے سے نہیں جاتی، اور شہزادی اسے سکھاتی کہ خواب دیکھنے کا حق ہر انسان کو ہوتا ہے۔ کبھی شہزادی ہنستی تو لکڑہارا حیران ہو جاتا، اور کبھی لکڑہارا تھک کر بیٹھتا تو شہزادی کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ مگر اس محبت کے ساتھ ایک خوف بھی پل رہا تھا۔ محل کی دیواریں قریب آ رہی تھیں اور وقت دور جا رہا تھا۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ رشتہ چھپا ہوا ہے اور لکڑہارا جانتا تھا یہ محبت آسان نہیں۔ پھر بھی دونوں ہر دن قسمت سے تھوڑی سی مہلت مانگتے تھے، صرف ایک اور ملاقات کے لیے، صرف ایک اور لمحہ ساتھ رہنے کے لیے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ محبت اگرچہ ناممکن ہے مگر سچی ہے۔ وہ دن آخر آ ہی گیا جب محبت کا راز محل کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر شاہی دربار تک پہنچ گیا۔ سنگ مرمر کے فرش پر درجنوں نظریں جمی تھیں اور بیچ میں سر جھکائے کھڑا تھا وہ غریب لکڑہارا، وہی ہاتھ جو کبھی درخت کاٹتے تھے آج توہین کا بوجھ اٹھائے کانپ رہے تھے۔ دربار میں قہقہے نہیں تھے مگر الفاظ تلواروں سے زیادہ تیز تھے۔ کسی نے کہا یہ محبت نہیں، گستاخی ہے۔ کسی نے کہا ایک لکڑہارا شہزادی کا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور ایک طرف پردے کے پیچھے کھڑی تھی شہزادی، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان اور ہاتھوں میں وہ فیصلہ جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ اسے دو راستے دیے گئے، یا تو تخت، تاج اور شاہی شادی،
یا پھر وہ محبت جس کے ساتھ کوئی محل نہیں تھا مگر سکون تھا۔ جنگل کی طرف نظر گئی تو وہی پگڈنڈی یاد آ گئی، وہی دریا، وہی خاموش شامیں اور وہ انسان جس نے اسے پہلی بار شہزادی نہیں بس انسان سمجھا تھا۔ لکڑہارے نے آہستہ سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ اگر اس کی خوشی مجھے کھونے میں ہے تو میں خوشی سے ہار مان لیتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی کے آنسو بہہ پڑے اور پھر اس نے وہ قدم اٹھایا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ یا تو اس نے تاج اتار کر محل چھوڑ دیا اور محبت کو چن لیا، یا پھر لکڑہارے کو آخری بار دیکھا، مسکرائی اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ ہمیشہ کے لیے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں ایک سبق شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سچی محبت مل تو جاتی ہے مگر اسے پانے کے لیے خود کو کھونا پڑتا ہے، اور جو قربانی سے گزر جائے وہ محبت ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ دربار کی خاموشی میں شہزادی نے آہستہ آہستہ اپنے سر سے تاج اتارا، وہ تاج جو برسوں سے اس کی پہچان تھا آج اس کے لیے بوجھ بن چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تاج سنگ مرمر کے فرش پر رکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، سکون تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک امیر شہزادی محل، دولت اور عزت سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک سچا دل چن لے گی۔ وہ پردے سے باہر آئی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر قدم مضبوط تھے۔ اس نے لکڑہارے کی طرف دیکھا، وہی لکڑہارا جو سر جھکائے کھڑا تھا، خود کو اس محبت کے قابل نہ سمجھتے ہوئے۔ شہزادی نے آہستہ سے کہا، میں نے محل میں رہ کر زندگی نہیں پائی مگر تمہارے ساتھ میں نے خود کو پہچانا ہے۔ لکڑہارے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس دینے کو محبت کے سوا کچھ نہیں۔ شہزادی مسکرائی اور یہی مسکراہٹ اس کہانی کی سب سے قیمتی دولت تھی۔ وہ دونوں محل کی اونچی دیواروں سے باہر نکل آئے۔ جنگل کی وہی پگڈنڈی جو کبھی خاموش گواہ تھی آج خوشی سے مہک رہی تھی۔ ایک سادہ سا گھر بنا، محنت سے دن گزرے اور سکون سے راتیں۔ شہزادی اب بھی خوبصورت تھی مگر اب اس کی خوبصورتی سونے میں نہیں، صبر میں تھی، اور لکڑہارا اب بھی غریب تھا مگر اس کے پاس وہ دولت تھی جسے وہ وقت بھی چھین نہیں سکتا۔ سچی محبت، کہتے ہیں جو محبت قربانی مانگ لے وہی محبت زندگی بن جاتی ہے، اور یہی اس کہانی کا انجام تھا، خاموش، سادہ مگر ہمیشہ کے لیے زندہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔